ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ماہ رمضان کے بعد دوبارہ جدید مناہج کی حقیقت کا یہ سلسلہ جو چل رہا تھا رمضان سے پہلے اب شروع ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پہلا سیشن ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کی کتاب منہج سے متعلق، عقیدوں سے متعلق، اصولوں سے متعلق سوالات کے جوابات ہیں، اور اب تک ہم نے اس سے پہلے اللہ کی فضل و کرم سے 40 سوالات اور ان کے جوابات پڑھ لیے۔ اگلا آج کا جو ہمارے سامنے سوال ہے، سوال نمبر 41 ہے، اور یہ براہ راست سوال جو ہے وہ طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ سے متعلق۔ اس سلسلے میں بنیادی جو سوال ہو سکتا ہے وہ سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ وغیرہ کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اس شبہے کا ازالہ ہوگا، غلط فہمی دور ہوگی۔ طائفہ منصورہ کون لوگ ہیں، ایسے ہی فرقہ ناجیہ کون سا ہے، کیا اس کے لیے کوئی بھی دعویٰ کر لے تو اس فرقے میں یا اس طائفے میں شامل ہو جائے گا، یا پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں اور کچھ اصول ہیں کہ جو انہیں برتے گا وہ طائفہ منصورہ میں شامل ہوگا، فرقہ ناجیہ کا حصہ بنے گا۔ سوال نمبر 41 میں دیکھیں، اور یہ ہماری کتاب کے اس ایڈیشن کے سامنے 200 میں 261 نمبر صفحے پر ہے۔ سوال نمبر 41 یہ ہے، کچھ لوگوں نے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے مابین فرق کیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، کچھ لوگوں نے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے مابین فرق کیا ہے، یعنی فرقہ ناجیہ کہتے ہیں الگ چیز ہے، طائفہ منصورہ الگ چیز ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کیا یہ تفریق صحیح ہے؟ کیا یہ تفریق صحیح ہے؟ یعنی کیا دونوں واقعی الگ الگ چیزیں ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو فرقہ ناجیہ کون ہے اور طائفہ منصورہ کون ہے؟ تو دو سوال ہیں، اگر دونوں ایک ہیں تو کون لوگ ہیں، اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی دونوں الگ الگ ہیں، اور الگ الگ ہیں تو طائفہ منصورہ کون ہے، فرقہ ناجیہ کون ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے، اصولی سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ طائفہ منصورہ کا لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے، ایسے ہی فرقہ ناجیہ کا لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مشتق ہے، ماخوذ ہے، اس سے نکالا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین یا منصورہ علی الحق، ایک جماعت میری امت کی حق پر مدد کی ہوئی رہے گی، ہمیشہ مدد کی ہوئی رہے گی۔ لا تزال، ہمیشہ مسلسل ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد پائے گی اور اللہ کی مدد سے ہمکنار رہے گی۔ تو یہ لفظ بھی اللہ کے نبی کی حدیث کا ہے، اور یہ جو فرقہ ناجیہ ہے یہ لفظ تو نہیں آیا ہوا ہے ایسے، لیکن یہ نام اللہ کے نبی کی حدیث سے لیا گیا ہے، جو حدیث مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عیسائی 72 فرقوں میں، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار یا کلہا فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے، یہ سارے کے سارے ٹکڑے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس طریقے پر چلنے والا طبقہ ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جماعت ہوگی، یعنی حق پر ڈٹی رہنے والی جماعت ہوگی۔
تو یہ جو کہا اللہ کے نبی نے سوائے ایک کے، تو یہ ایک ہے جو جہنم سے نجات پائے گی، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ تو ایک جو نجات پانے والی جماعت ہے، اسی ایک نجات پانے والی کی وجہ سے اس طبقے کا نام فرقہ ناجیہ بن گیا، یعنی وہ فرقہ، وہ طبقہ جو نجات پائے گا جہنم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل ہونے سے بچائے گا۔ بہرحال اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں یہ لوگ ہر چیز میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فرقہ ناجیہ الگ ہے اور طائفہ منصورہ الگ ہے، یہ لوگ ہر چیز میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی طائفہ منصورہ کو کہیں الگ بیان کیا ہے؟ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرقہ ناجیہ کو الگ بتلایا ہے کہ یہ الگ ہے؟ کہیں کوئی ایسی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں تفریق کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں میں بھی تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی صفات میں بھی یہ لوگ تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صفات ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صفات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دو نام الگ ہیں تو دو شخصیتیں الگ ہیں، یا جو جماعتیں دونوں الگ الگ ہیں۔ جماعت ایک ہی ہے، اس کی کئی صفات ہو سکتی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ اس جماعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل مدد فرمائے گا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرقوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو اس فرقے کو جہنم میں داخل ہونے سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی کی یہ خوبیاں ہیں، اسی کی یہ صفات ہیں۔ تو صفات میں تفریق کر رہے کہ یہ صفت فلاں جماعت کی ہے اور یہ صفت فلاں جماعت کی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں صاف صاف یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ طائفہ منصورہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اب یہاں پر نیچے حاشیے میں تفصیلات بھی آپ کو بتائی گئی ہیں۔ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ تفصیلی، اس سے متعلق کچھ تفصیلات احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے پہلے مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں جماعت تب ہی منصورہ، جماعت تب ہی منصورہ یعنی اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے سرفراز مند ہو سکتی ہے جب ناجیہ یعنی نجات یافتہ ہو، اور تب ہی ناجیہ یعنی نجات یافتہ ہو سکتی ہے جب منصورہ ہو۔ یہ ایک ہی چیز کے دو لازم ملزوم اوصاف ہیں۔ نجات پانے کے لیے اللہ کی مدد ملنی چاہیے، اور اللہ کی مدد ملنے کے لیے نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی رہے گی کہ وہ حق پر ڈٹی رہے، سارے باطل فرقوں کے مقابلے میں وہ ہمیشہ جیتتی رہے، ساری مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہے، وہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ اور جو نجات پانے والی جماعت ہے اس کی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سارے باطل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد پانے والی جماعت، یہ لازم ملزوم ہے۔ یہ تفریق یا تو کسی جاہل کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی ایک ایسا آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ وہ ناجیہ الگ ہے اور طائفہ منصورہ الگ ہے، یہ بات ایک آدمی ایسا بول سکتا ہے، یا تو کہ وہ جاہل ہے اس لیے بات بول رہا ہے، اسے نہیں معلوم ہے، اور یا تو کہتے ہیں یا پھر کسی بدباطن کی طرف سے جو مسلم نوجوانوں کو طائفہ منصورہ ناجیہ کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا کرنا چاہتا ہو۔ دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ آدمی لا علم ہو اس لیے کہتا ہو کہ یہ ناجیہ الگ ہے منصورہ الگ ہے، اور یا تو وہ آدمی جانتا ہے، لا علم نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے مسلم نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ بھئی ناجیہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، منصورہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ناجیہ الگ ہے منصورہ الگ ہے۔ اب ایک نوجوان جو ہے وہ غلط فہمی پڑ جائے گا کہ بھئی پھر ناجیہ یہ نہیں ہے تو منصورہ ہے، تو منصورہ کہاں ہے، اور منصورہ ہے یہ تو ناجیہ کون سا ہے، ہمیں کس میں جانا ہے، اس میں جانا اس میں جانا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اب تفریق اگر کی جائے گی تو آپ سوچئے کہ یہ کیسے تفریق ہو سکتی ہے، یہ دونوں صفتیں ایک ہی جماعت کی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں طائفہ ناجیہ میں شامل ہونا ہے، طائفہ منصورہ میں شامل ہونا ہے، اور کوئی بانٹ دے کہ ناجیہ الگ ہے منصورہ الگ ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آخر ہم کہاں جائیں، کیا کریں کہ دونوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ بہت عجیب و غریب انداز کی غلط فہمی ہے۔ شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے حاشیے میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے، صفحہ نمبر 61 میں دیکھیے، 261 میں نمبر 1 میں، حاشیہ نمبر 1 میں نیچے
یہ جو طائفہ منصورہ، طائفہ فرقہ ناجیہ دونوں ایک ہی جماعت کی صفات ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں یہی قول ائمہ حدیث کا بھی ہے۔ یہی بات کس کی ہے؟ ائمہ حدیث یعنی محدثین کی جماعت یہی بات سمجھتی ہے کہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، صفات ہیں۔ ایک آدمی عالم بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی قاری بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کاتب بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی اس جماعت کی یہ چند خوبیوں میں سے دو خوبیاں، اس کے علاوہ بھی خوبیاں ہیں، ان کے علاوہ بھی اوصاف ہیں ان کے، یہ دو اوصاف ہیں جن پر بات ہو رہی۔ چنانچہ فرقہ ناجیہ ہی طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اہل حدیث ہیں۔ یہی کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے، گرچہ کہ کسی اور موقع پر اس پر تفصیلی وضاحت بھی ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ یہ ہے کہ اب جب ہم آگے اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ یہی اہل حدیث ہیں، یہی اہل حدیث ہیں، یہی اہل سنت و جماعت ہیں، یہی جماعت ہیں، یہی سلفیان ہیں، جیسا کہ سلف و خلف کی ایک معتد بھی تعداد نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہی فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، انہی کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہی کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، انہی کو جماعت کہتے ہیں، انہی کو سلفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہی اہل حدیث ہیں، تو اب بہت سارے ہمارے بھائی ہیں نا، وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کو جو حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، آپ نے اس کا مصداق خود کو بنا لیا ہے۔ جو جماعت اہل حدیث ہے اس نے اس چیز کو اپنے لیے لے لیا ہے کہ بھئی یہ ہم اہل حدیث ہیں، تو خود سے آپ لوگ اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، خود سے اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اہل حدیث سے مراد آپ کی جماعت اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث سے مراد محدثین کی جماعت ہے۔ ایسا ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث جن کو آپ لوگ کہتے ہیں، اپنی آپ کی جماعت، آپ لوگ کیسے اس کا حقدار بن بیٹھتے ہیں؟ اس سے مراد محدثین ہے۔ محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، تو اہل الحدیث سے مراد محدثین کی جماعت ہے۔ آپ کی یہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور مطلب دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ جو پھیلی ہوئی ہے، یہ لوگ نہیں مراد ہیں۔ یہ تو آپ لوگ زبردستی اس کا حقدار بن رہے ہیں۔ محدثین مراد ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تلاش کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کی سند کی پرکھ کرتے تھے، اس کی متن کی پرکھ کرتے تھے، اسے راویوں سے جمع کرتے تھے، سند کے ساتھ روایت کرتے تھے، اسے اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، اس کے صحیح ضعیف میں تفریق کرتے تھے، اس کی علتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں تو کیوں ضعیف ہیں، اس کے اندر کون سی بیماریاں ہیں۔ یہ کام جن لوگوں کا تھا جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ امت کے اہل علم کی تصریحات کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین ہیں، یعنی جو حدیثوں کو روایت کرتے تھے، کتابوں میں نوٹ کرتے تھے، صرف وہی نہیں مراد۔ اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، لکھنے والے، جمع کرنے والے، اس کا درس دینے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جن کا یہ مشن ہوگا کہ وہ دنیا کے سارے فرقوں کے بیچ میں اللہ کی کتاب کی تلاش کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تلاش کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیثوں پر عمل کریں گے، عقیدے کا مسئلہ ہو، منہج کا مسئلہ ہو، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، دنیوی مسائل ہوں، خرید و فروخت کے مسائل ہوں، سیاست اور اقتدار کے مسائل، سارے کے سارے مسائل میں وہ اللہ کے نبی کی حدیث کی تلاش کریں گے، اس پر عمل کرنے کے لیے اسے ڈھونڈیں گے، اس کی جستجو کریں گے۔ کوئی اس کا قول بیان کرے تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں دنیا کے اقوال نہ بیان کرو، ہمیں بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور اس فرمان کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین نے صحابہ سے کیا سیکھا ہے اور کیسے اسے ہم تک منتقل کیا، ہمیں وہ بتاؤ۔ اس راستے پر جو چلنے والے ہیں
یہ جن کا مشن ہے تا قیامت، وہ سب کے سب اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور یہ وضاحت کی کہ ہم جب کہتے ہیں اہل الحدیث تو اس سے مراد حدیث سننے والے، سنانے والے، کتابوں میں لکھنے والے، وہ محدثین کی جماعت صرف مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اس عقیدے پر، اس منہج پر چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست اور اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش کریں گے، حدیثوں کی تلاش کریں گے، کیسے آپ نے عمل کیا، کیسے صحابہ نے آپ سے اس بات کو نقل کیا، اس مشن پر چلنے والے سب اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کی۔ یہ تو ہو گئی بات بعد تک والوں کے لیے۔ اس چیز کو پہلے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات اہل الحدیث کی یہ پہلے کے لیے بھی ہے، پہلے کے لیے بھی، یعنی جب یہ کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ محدثین کی جو جماعت تھی ان لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل الحدیث جو یعنی محدثین کی جماعت اب وہ 2ری صدی ہجری کے لوگ ہیں، 3ری صدی ہجری کے لوگ ہیں، لیکن وہ پہلے، اس کے پہلے بھی تو لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ کرام اہل الحدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ تابعین اہل الحدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ تبع تابعین اہل الحدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ اس سے مراد صرف محدثین کی جماعت ہے، یہ کہنے کا نتیجہ نکلے گا کہ صحابہ کرام کو بھی آپ حدیث والوں سے خارج کر دیں، تابعین کو بھی حدیث والوں سے خارج کر دیں گے، تبع تابعین کو بھی اہل الحدیث سے خارج کر دیں گے، جبکہ ائمہ اربعہ کے دنیا میں پیدا ہونے سے بہت پہلے حدیث ہے اور بہت پہلے سے اہل الحدیث موجود ہے۔ سارے صحابہ کرام اہل الحدیث ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تلاش کیا کرتے تھے۔ یأتیہ الحدیث بن حدیثی، اس کے پاس، کسی آدمی کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے۔ سب سے پہلے حدیث کس کے سامنے آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، کہ صحابہ کے سامنے آئی، آپ نے بیان کیا تو آپ کے سامنے جو موجود تھے وہ صحابہ کرام کا طبقہ تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آپ درس حدیث دے رہے تھے، اسی مجلس میں ایک شخص بڑھا اور اس نے کہا لا تحدثنا الا بالقرآن، دیکھیے آپ ہمیں قرآن کے سوا کسی چیز سے بیان مت کیجیے، آپ جو بیان کریں ہمارے سامنے وہ صرف قرآن کریم سے بیان کیجیے، بس اس کے سوا اور آپ کوئی چیز بیان مت کیجیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ واقعہ تفصیل سے حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، کئی جگہوں پر اور بھی لوگوں نے نقل فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ادنو منی، قریب آؤ مجھ سے، سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ جراثیم حدیث رسول کے خلاف، صرف قرآن کریم سے بیان کرو، صرف قرآن کریم سے بیان کر کے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ نے جیسے قرآن کریم اتارا ہے اس کی وضاحت کے لیے سنت رسول کو بھی اتارا ہے، جیسے قرآن اترا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی سنت رسول، حدیث رسول بھی اتری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، وہ روایت بخاری کے اندر ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو جیسے مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے بالکل اس کے ساتھ میں اسی کے مثل بھی دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی گئی ہے۔ عمران بن حسین نے اس شخص کو کہا ادھر آؤ، قریب آیا، آپ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں صرف قرآن بیان کرو، حدیث نہ بیان کرو، تم سمجھتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ صرف قرآن کریم ہی کافی ہے، تم سنت کی اور حدیث کی ضرورت نہیں سمجھتے ہو۔ اس نے کہا قرآن کریم کافی ہے، قرآن کریم کافی ہے۔ عمران بن حسین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن کریم کافی ہے تو بتاؤ کہ 5 وقتہ نمازیں کس آیت کریمہ میں بتلائی گئی ہیں؟ ظہر کی 4 رکعتیں کہاں بیان کی گئی ہیں، کس آیت میں؟ عصر کی 4 رکعتیں کہاں بیان کی گئی ہیں؟ مغرب کی رکعتیں 3 ہیں، عشاء کی رکعت 4 ہیں، 2 جہری ہے 1 سری ہے، 2 جہری ہے 2 سری ہے، فجر کی نماز صرف 2 رکعت ہے، 2 کی دونوں جہری ہے۔ ان 5 نمازوں کے اوقات اور ان کی رکعتوں کی تعداد کس آیت کریمہ میں بیان کی گئی بتاؤ ذرا؟ طواف 7 شوط کرنا ہے، کس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس حدیث کے اندر بیان کیا گیا؟ روزے کا نظام کیا ہے، کس حدیث میں، کس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا؟ آیت کریمہ لاؤ بتلاؤ کہ طواف 7 ہیں،
آیت کریمہ لاؤ، بتاؤ کہ 5 وقتہ نمازوں کی رکعتیں اتنی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہے، لاؤ آیت کریمہ بتلاؤ، سونے کا نصاب اتنا ہے، زکوٰۃ اتنی نکالی جائے گی، شرطیں اتنی ہیں، چاندی کا نصاب اتنا ہے، زکوٰۃ اتنی واجب ہوگی، اتنی نکالی جائے گی، ایسے ہی مویشیوں کی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی مزارے یعنی کھیتوں کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے وغیرہ۔ بتاؤ قرآن کریم کی کس آیت کریمہ بیان کیا گیا؟ اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، یأتیہ الحدیث من حدیثی، اس کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی تو وہ آدمی کہہ دے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے میں نے بھی حکم دیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے میں نے بھی منع کیا ہے، اللہ نے واجب کیا ہے میں نے بھی واجب کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے میں نے بھی حرام کیا ہے، سن لو، جیسے اللہ کی کتاب سے حلال و حرام ہوتے ہیں ایسے ہی میری سنت سے بھی حلال و حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث صرف اور صرف محدثین کی جماعت کے نام سے نہیں جڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ جو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کرے گا، تلاش کرے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، دین کے ہر مسئلے میں عقائد اور عبادات سے لے کر کے اور زندگی کے تمام حلال و حرام، جائز و ناجائز کے مسائل میں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، سیاست ہو، کردار ہو، رہن سہن ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، سب کچھ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو بھی کرے گا وہ اہل الحدیث کہلائے گا۔ اور یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جماعت جو ہے نا، جماعت یہ نئی ہے، 150 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی ہے، 150 سال پہلے ان کی کوئی قبر نہیں ملے گی، کوئی مسجد نہیں ملے، اس طرح کی بات کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ یا تو وہ نادان ہے جیسا کہ شیخ نے کہا، اور یا تو یہ کہ وہ امت میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو حدیث رسول سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، الحدیث کے راستے سے، منہج سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اسی وقت سے ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو وہ حدیث رسول ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو بھی بات سنتا تھا اسے میں نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ انی کنت اکتب کل شیء اسمعہ من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں جو بھی سنتا تھا اسے نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش عن ذلک، قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کر دیا، بھئی تم تو اللہ کے نبی محمد کی ہر بات نوٹ کرتے رہتے ہو، ہر چیز جو بھی زبان سے نکلتی ہے تم نوٹ کر لیتے ہو، جو بھی کہتے ہیں بولتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، جبکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، تم سب نوٹ کر لیتے ہو۔ ایسا مت کیا کرو، دیکھ لیا کرو، غصے میں بول رہے ہیں تو چھوڑ دیا کرو، خوشی میں بول رہے ہیں تو نوٹ کر لیا کرو۔ اس طرح سے قریش کے لوگوں نے شبہ پیدا کیا، سب نہیں نوٹ کرنا چاہیے، سب تھوڑی نوٹ کرنے کی چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی خوشی میں بات کر رہے ہیں، کبھی ناراضگی میں بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ بات کر رہے ہیں، تم سب نوٹ کر لو گے تو پتہ نہیں کیا کیا نوٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے ورغلایا، شبہے میں ڈالنے کی کوشش کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہا اللہ کے نبی اس طرح سے مسئلہ پیش آیا ہے، میں سب سنتا ہوں اور آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو نوٹ کرتا ہوں، قریش کے لوگ مجھے منع کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، غصے میں بھی بولتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بولتے ہیں، اس لیے دیکھ لیا کرو کیا نوٹ کرنا ہے کیا نوٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج من فی الا حق، لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم جو بھی تم سنو میری زبان سے سب لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس منہ سے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ بات یہ شبہ کہ اللہ کے نبی غصے میں بولتے ہیں، ناراضگی میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں، کچھ بھی نوٹ ہو جائے گا، یہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کی طرف سے جو بات آتی ہے کیا وہ نبی کی اپنی بات ہوتی ہے؟ نبی کوئی بات حکم الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، تو اسی وقت سے حدیث ہے جو بھی نبی کی زبان سے نکلتا ہے نبی بننے کے بعد وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی طرف سے وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔
تو حدیث نہ تو بعد کی ہے نہ اہل الحدیث بعد کے ہیں. صحابہ اہل حدیث، تابعین اہل حدیث، تبع تابعین اہل حدیث، محدثین اہل حدیث، فقہاء اہل حدیث، ائمہ اربعہ اہل حدیث، جو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، عمل کرے، اسی کی تلاش کرے. نہ میری رائے، نہ آپ کی رائے، نہ اس کی لاجک، نہ اس کی دانشوری، نہ اس کے قصے، نہ اس کے کرشمے، نہ اس کے خواب، نہ اس کے الہام، نہ اس کے کشف، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی اور سورس. اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. اور اسی کو صحابہ کرام کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پیش کیا گیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور اسے انہوں نے ازبر کر لیا، اسے انہوں نے عمل کر لیا، برت لیا. اب اسی کو آئیڈیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. تو یہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ بھی انہی کی صفت ہے. تو یہ جو بات یہاں پر کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث تو کہتے ہیں آپ لوگ اپنے لیے فٹ کر لیتے ہیں. اس سے محدثین مراد، صرف محدثین نہیں مراد ہیں، صرف روایت کرنے والے نہیں مراد ہیں، بلکہ جو بھی حدیث رسول پر عمل کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے، اسے اپنی زندگی کا لازمہ بنا لے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ اہل الحدیث ہے. علامہ ابن تیمیہ نے بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اچھا، تو یہی محدثین کی، اہل الحدیث، علماء اہل حدیث کا بھی یہی کہنا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھے، کوئی ائمہ حدیث کہے، امامان حدیث، تو ٹھیک ہے، وہاں مراد ہو سکتے ہیں امام بخاری حدیث کے امام ہیں، امام مسلم حدیث کے امام ہیں، امام ترمذی حدیث کے امام ہیں. مطلب یہ پہلے نمبر پر وہ محدثین ہے نا. جب ہم کہیں گے امام حدیث تو وہ لوگ پہلی فرصت میں اس کے اندر آ جائیں گے. بعد کے لوگ بھی آئیں گے جو حدیث کی امامت کا درجہ رکھتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ائمہ ہیں، حدیث کی تخریج جانتے ہیں، حدیث کے صحیح ضعیف کو جانتے ہیں، حدیث کی علتوں کو جانتے ہیں، حدیث کے پرکھنے کے اصولوں کو جانتے ہیں. اس میں ایک کافی اونچا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. جیسے مثال کے طور پر اس بات کے دور میں حضرت امام محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نام، یہ امام حدیث ہیں. اہل حدیث تو ہیں ہی، یہ امام حدیث ہے، امام من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے ایک امام. اور بھی لوگ ہیں، اور بھی ائمہ حدیث میں سے اس دور کے لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد کے ادوار میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو حدیث کی خدمت بطور امام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد محدثین ہیں جو علم حدیث کا کام کرنے والے ہوں، ورنہ اہل الحدیث سے مراد اس کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، عمل کرنے والے، زندگی میں اس کو برتنے والے، سب کے سب کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں. یعنی اہل رائے نہیں ہے کہ کسی عقل پر چلتے ہوں، شخصیت پرستی کرنے والے لوگ نہیں کہ کسی شخصیت کے پیچھے چلتے ہوں، کسی تھیوری اور کسی نظریے کو لے کر کے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زندگی کے ہر موڑ پر تلاش کرنے والے. تو یہ ہے، کہتے ہیں یہی سلفیان ہیں. جیسا کہ سلف اور خلف کی ایک معتد بھی تعداد نے اس کی صراحت فرمائی ہے، چند اقوال ملاحظہ فرمائیں. یعنی یہاں پر چند مثالیں بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آخر طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ سے کون لوگ مراد ہیں. اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی کی حدیث وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت کے لوگ ہے نا بھی تب فرقوں میں بٹیں گے، 73 فرقوں میں بٹیں گے، ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، بقیہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں. اس حدیث کے تحت امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں. اب اس حدیث کو یعنی اس امام احمد بن حنبل کے اس قول کو تھوڑا ایک سیکنڈ کے لیے، ایک دو یعنی چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے آپ صرف غور کر کے دیکھیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین، ائمہ محدثین کی جماعت مراد ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یہ لوگ اس میں مراد نہیں ہیں. سمجھنے کی بات ہے. امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کے کہنے کے مطابق محدثین کی جماعت تو دنیا سے جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے وہ، کیونکہ وہ جن کو محدثین کہتے ہیں وہ حدیثوں کو روایت یعنی سند کے ساتھ روایت کرنے والے محدثین.
مجھ سے میں نے فلاں سے سنا، انہوں 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 نے اللہ کے نبی سے سنا. اس طرح سے جو حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں وہی مراد ہے ان کے کہنے کے مطابق. اور آج کے دور میں اہل الحدیث جو ہیں، حدیث پر چلنے والے، یہ مراد نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں جانے والی جماعت اور اللہ کی مدد پانے والی جماعت صرف اور صرف 400 سال تک رہے گی، 500 سال تک رہے گی؟ اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ سے خارج ہیں؟ یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اس سے مراد محدثین کی جماعت نہیں ہے. محدثین کی جماعت ہے، اس کے اندر پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ ان کا تو اڑنا بچھونا ہے حدیثوں کو ڈھونڈنا، جمع کرنا. بعد میں ائمہ محدثین نے اس روایتوں کو اکٹھا کیا سند کے ساتھ، اور وہ زبانوں سے سند کے ساتھ ہی منتقل ہوتا تھا. کوئی بیان کرتا کوئی حدیث تو قال حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ایسے بیان کرتا تھا. لیکن بعد میں جب کتابوں میں نوٹ کر دی گئی وہ حدیثیں، تو اب آگے روایت کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا فلان، ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی. وہ امام بخاری کہہ رہے ہیں ان کے استاد کا نام فلاں ہے، ان کا استاد اپنے اوپر والے سے روایت کرتا ہے، ان کا استاد اور اوپر والے سے روایت کرتا ہے، اور وہ تابعی سے، وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نیچے، آج ہم لوگ 14 صدی میں ہیں، 15ویں صدی کے اندر ہیں. ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں تقریباً 1200-1300 سال کا فاصلہ ہے. اس بیچ میں چین کہاں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اور امام بخاری، اور امام بخاری کے بعد آج تک کے بیچ میں چین کہاں ہے حدیث رسول کی؟ چین نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی دور میں حدیثوں کو روایت کر کے، سند کے ساتھ روایت کر کے اس کو کتابوں میں نوٹ کر دیا گیا. اب یہ جو سند ہے ایک شرف کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے کہ آدمی اس سند کو جوڑے لے کر کے جائے امام بخاری تک، اور امام بخاری کے بعد آگے والی سند تو ہے ہی ہے پہلے سے. تو آج بہت سارے علماء، طلباء، ہم لوگ جا کر کے اپنے بڑے علماء سے سند اجازت لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے حدیث رسول پڑھی ہے، پڑھائی ہے، آپ کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، امام مسلم تک پہنچتی ہے، امام ترمذی تک، ابو داؤد تک، تو آپ ہمیں پڑھا دیجئے تو ہماری سند آپ سے جڑ جائے گی، اور اب پھر ہم پوری سند میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو ایک سعادت کی بات ہے، ایک شرف کی بات ہے، اتنی سی بات ہے. ورنہ اب حدیثوں کو سندوں کے ساتھ روایت کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا، کیونکہ کتابوں میں حدیثیں سند کے ساتھ نوٹ کی جا چکی ہیں. اس لیے مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترا ہے کہ نہیں؟ اس کو کسی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے؟ کیونکہ وہ اترا، اور اترنے کے بعد صحابہ نے اس کو ازبر کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے، عثمان غنی نے اس کو کتاب میں، صحیفے میں لکھوا دیا، اور وہ اسی وقت سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اور حدیث رسول کو بھی سندوں کے ساتھ روایت کیا جاتا رہا. ایسے افراد صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ میں، محدث، ایسے لوگ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنہوں نے حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث رسول کی حفاظت کرنے کے لیے پیدا کیا. اتنا حافظہ، اتنا ملکہ، ایسی صلاحیتیں اور علم کی اتنی گہرائی اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر اپنے نبی کی سنتوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. اسی لیے جب بھی کسی نے کوئی چیلنج کیا، حدیث رسول میں خرد برد کرنے کی کوشش کی، تو محدثین نے، اس وقت کے علماء نے بہت ہی اطمینان بخش اور پر اعتماد جواب دیا کہ اگر کوئی حدیث رسول میں خرد برد کرنے کی بات کرے گا تو تعیش لہ الجہابذہ، اس کے لیے بہت چوٹی کے حفاظ اور ائمہ محدثین پیدا ہوں گے جو حدیث رسول میں تمہاری خرد برد کو چھانٹ کر کے الگ کر دیں گے، حق کو الگ کر دیں گے، باطل کو الگ کر دیں گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات کہنا ایک بہت بڑا شبہ پھیلانا ہے. یہ دیکھو طائفہ منصورہ یہ لوگ خود بن بیٹھتے ہیں، فرقہ ناجیہ لوگ خود بن بیٹھتے ہیں، اس سے مراد تو ائمہ محدثین کی جماعت ہے. کیوں بھائی؟ حدیث رسول کے پر عمل کرنے کی بات، جب قیامت تک جو لوگ بھی حدیث رسول پر چلنے کا، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق عمل کرنے کا جو لوگ نظریہ اور عمل رکھیں گے،
وہ سب کے سب اس کے مستحق بنیں گے قیامت تک۔ کیوں؟ اس لیے وہی حدیث بتلاتی ہے کہ یہ معاملہ یہ 200 سال 300 سال 400 سال تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تزال طائفہ، ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہوتی رہے گی۔ تو لا تزال فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ معاملہ آج کل تک کے لیے نہیں رہے گا، قیامت تک کے لیے رہے گا۔ تو یہ ہے بہرحال، تو یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے۔ یہ روایت جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معرفت علوم الحدیث کے اندر نقل فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی کے مقدمے صفحہ نمبر 13 میں ابو الیمن بن عساکر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لیہنی اہل الحدیث کثرہم اللہ تعالی ہذہ البشرا فہم انشاء اللہ تعالی الفرقۃ الناجیہ۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، یہ ابو الیمن بن عساکر ہیں، کہتے ہیں اہل الحدیث کو مبارک ہو، اہل الحدیث کو یہ خوشخبری مبارک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت اللہ کی مدد پائے گی اور ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو 73 میں سے واحد جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی، 72 جہنمی ہوں گے۔ تو اہل الحدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد بڑھائے، ان کی کثرت فرمائے، ان کی کثرت فرمائے۔ دعا کرنے سے محدثین پیدا ہو جائیں گے، حدیث پر عمل کرنے والے، اللہ ان کی کثرت فرمائے، یعنی لوگ انحرافات سے نکلیں، فرقہ واریت سے نکلیں، عقل پرستیوں سے نکلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ ان کی کثرت فرمائے، یہ خوشخبری انہیں مبارک ہو، کیونکہ یہی لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات پانے والی جماعت ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اس بات کو سمجھا ہے۔ وہی بات ہوتی ہے نا، ہمیشہ ہر بات کو اسلاف کی نظر سے دیکھنے میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہم کسی بھی جگہ اس مسئلے کو بھی اگر ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ تو یہ بات جو فرقہ ناجیہ سے متعلق ہے، یہ بات جو طائفہ منصورہ سے متعلق ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ کو ہم نے آئیڈیل بنایا کہ بھئی انہوں نے کیا سمجھا ہے اس حدیث، کس کو مراد لیتے ہیں وہ یہ۔ اور وہ باتیں جو ہم نے عرض کی آپ کے سامنے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف ائمہ محدثین کی جماعت نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول پر عمل کرنے والے، اس کو ڈھونڈنے والے، زندگی میں اس پر عمل کرنے والے، قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب اہل الحدیث میں شامل ہوں گے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آئے گا، وہ عبارت آئے گی، اس کا حوالہ آئے گا، تفصیلات سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے اس کو۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفۃ من امتی، یہی حدیث، اس حدیث کے بعد یعنی یہ روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، حدیث نمبر 2229 ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا یہ اہل الحدیث ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی شاید یہاں بات آئی تھی کہ امام علی بن المدینی کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ میرے اساتذہ میں سے وہ استاد ہیں جن کے سامنے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا پایا ہے۔ مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں نے اپنے اساتذہ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا نہیں پایا، استاذ تو تھے ہی، میں شاگرد تھا ہی، لیکن علی بن مدینی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا پایا کیونکہ بہت بلند پایا امام ہے۔ تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ اہل الحدیث ہیں، یعنی حدیث پر عمل کرنے والے، وہ روایت کرتے ہوں، جمع کرتے ہوں، کتابوں میں نوٹ کرتے ہوں، صحیح حدیث ضعیف حدیث کی چھان بین کرتے ہوں اور عمل کرتے ہوں، تب بھی اہل الحدیث میں ہیں، اور جو یہ سب کام نہ کرتے ہوں، حدیث رسول پر عمل کرتے ہوں، وہ بھی اہل الحدیث، کیونکہ روایتوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب روایت کرنے کا معاملہ حدیثوں کا کیا ہو گیا ہے،
کتابوں میں جب چیزیں نقل کر دی گئی، نوٹ کر دی گئی سند کے ساتھ، تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد، خلق و افعال العباد نامی کتاب کے اندر، مشہور کتاب ہے یہ، شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا عظیم الشان رسالہ ہے، بلکہ کتاب ہے مستقل، یہ ایک جلد میں خلق و افعال العباد۔ اس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی، اس کے سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد فرماتے ہیں یہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لا تزال طائفۃ من امتی میں فرمایا ہے۔ دیکھا آپ نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وسط کا یہ معنی تو ہے کہ درمیانی امت ہے، لیکن وسط کے معنی صرف اور صرف درمیان، یعنی دائیں بائیں کے بیچ میں درمیان، آگے پیچھے کے بیچ میں درمیان، صرف یہی معنی نہیں ہے، یہی معنی نہیں ہے۔ اس معنی کے ساتھ ساتھ خیار، یعنی سب سے بہتر ہے عقیدہ و عمل کے اعتبار سے، یہ مراد ہے۔ قال اوسطہم، ان کے اوسط نے کہا، یعنی ان کے سب سے افضل اور سب سے بہتر نے کہا، یہ معنی ہے اس کا۔ درمیانی نے کہا کیا مطلب ہے؟ بھئی 10 لوگ ہیں تو ان کا اوسط نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سب سے افضل اور بہتر نے کہا۔ تو اوسط کا لفظ جب آیا ہوا ہے، وہاں اس سے مراد سب سے افضل اور بہتر ہے، سب سے خیر والا جو ہے وہ یہاں پر مراد ہوتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا، معتدل بنایا، میڈیم بنایا، یعنی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ تو افراط نہیں ہے، تفریط نہیں، تو سب سے بہتر ہے یہ معنی ہمیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفصیل سے ملے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو اوسط امت وسط امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ یہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی۔ تو حق پر ڈٹے رہنا یہ بنیادی چیز ہے، میڈیم ہونا نہیں کافی ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ اعتدال کے نام پر ان آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت میڈیم رہتے ہیں، آپ لوگ بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، اور وہ فلاں لوگ بہت زیادہ تساہل کرتے ہیں، ہم درمیانی راہ پر چلتے ہیں۔ درمیانی راہ پر چلنے کا مطلب ہے سب سے افضل راہ پر چلنے والی جماعت، سب سے بہتر راہ جو ہے قرآن سے سنت سے صحابہ کے طریقے سے جو راستہ نکلتا ہے وہی راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی عقل سے، اپنی رائے سے کسی چیز کو ایکسٹریم بنا دیں، اپنی سوجھ بوجھ سے کسی چیز کو تساہل بنا دیں، اور اپنی مرضی سے بیچ والا راستہ بنا کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہم امت وسط میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اہل بدعت نے اس راستے کو پکڑا ہوا ہے۔ تو وہی راستہ قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا طریقہ جو راستہ ہے وہی وسط راستہ ہے، یعنی وہی سب سے بہتر راستہ ہے، وہی درمیانی راستہ ہے، وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ ہم اپنی عقلوں سے اگر غور کریں گے، صرف مجرد عقل سے، تو کبھی کبھی ہمیں وہاں بھی ایکسٹریم دکھائی دے گا، اور کبھی کبھی ہمیں کہیں کہیں تساہل دکھائی دے گا، لیکن ہم اپنی عقلوں کو کنارے رکھ دیتے ہیں، ہم اس طریقے پر چلنا اپنا دین سمجھتے ہیں، اور اسی کو سب سے بہتر راستہ سمجھتے ہیں، اور اسی کو سب سے معتدل اور درمیانی راستہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنی مرضی سے نہیں چلنا چاہیے، اپنی مرضی سے چلنا، درمیانی راستہ بنا لینا، یہ انحراف ہے، یہ انحراف ہے، اور انحراف کا راستہ ہے، انحراف کے دروازے کھولتا ہے یہ ہے بہرحال۔ یہ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ میں کوئی تفریق نہیں بتلایا ہے۔ سوال یہی تھا نا کہ کیا دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ الگ الگ ہیں تو کیا فرق ہے؟ الگ الگ نہیں ہیں، یہ صفات ہیں کہ وہ نجات پانے والی جماعت ہے، اور یہ صفت ہے ان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہونے والی جماعت ہے۔ یہ دونوں اسی کی صفات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں
دیکھیے یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ العقیدۃ الواسطیہ ان کی بہت زندہ کتاب ہے. اس کتاب کے آغاز میں رقم تراز ہے. لکھتے ہیں حمد و صلات کے بعد یہ تا قیامت اللہ کی نصرت سے سرفراز فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. دیکھا آپ نے سب ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو عقیدہ واسطیہ میں بتایا جا رہا ہے قاضی واسطی کے سوال کے جواب میں، یہ عقیدہ جو میں لکھ رہا ہوں عقیدہ واسطیہ کے نام سے، کہتے ہیں یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ تا قیامت اللہ کی نصرت سے سرفراز فرقہ ناجیہ. ایک ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ ایک ساتھ میں ہے. تو جو فرقہ ناجیہ ہے وہی اللہ کی نصرت پانے والی ہے، جو اللہ کی نصرت پانے والی جماعت ہے وہی فرقہ ناجیہ ہے. یہ اسی کا عقیدہ ہے اور اسی کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، اسی کو سلفی کہتے ہیں، اسی کو اہل الاثر کہتے ہیں، اسی کو غربا کہتے ہیں، اور بہت سارے صفاتی نام ہو سکتے ہیں. یہ ہے یہی بات شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاویٰ کے اندر بھی کہی ہے. اور حدیث افتراق کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث افتراق وہی ہے نا، میری امت بھی تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں، اور یہودی 71 میں، اور عیسائی 72 میں، اور میری امت 73 میں. اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی طائفہ منصورہ ہیں. دیکھا آپ نے، تفریق نہیں کر سکتے، ایک ہی چیز ہے. آگے فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ کا عقیدہ کہنے سے میری مراد وہی فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ کہنے سے میری مراد وہی فرقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات سے متصف کیا ہے. نجات سے متصف کیا ہے یعنی نجات پانے والی کہا ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی سے آیا ہے، صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے. اور یہ اور ان کی پیروی کرنے والے فرقہ ناجیہ ہیں. دیکھا آپ نے، یہ بھی اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ فرقہ ناجیہ ہوں گے. اس لیے تفریق کرنا اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے یہ جو صفحہ نمبر 263 پر جہاں بات ختم ہو رہی ہے کہ یہ تفریق یا تو کسی جاہل کی طرف سے ہو سکتی ہے یا کسی بد باطن کی طرف سے جو مسلم نوجوانوں کو طائفہ منصورہ ناجیہ کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا کرنا چاہتا ہو. اس پر جو حاشیہ لگا رہے ہیں وہ دیکھیے حاشیہ کیا ہے. کہتے ہیں علم سے نسبت رکھنے والے ایک شخص نے اپنے آپ کو تھکایا. علم سے نسبت رکھنے والے ایک شخص نے، ابھی آ رہی ہے اس کی وضاحت کون ہے وہ. علم سے نسبت رکھنے والے ایک شخص نے اپنے آپ کو تھکایا، اپنا وقت ضائع کیا، نوجوانوں کے افکار کو منتشر کیا اور ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے درمیان فرق ہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ جو اپنے آپ کو مطلب امت کا اس وقت سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرنے والے لوگ ہیں. ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو دعوت ہے، وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ وہی ہے کہ ساری دنیا کو تکفیر کی چھری سے اسلام سے باہر نکال دیا جائے. یہی لوگ ہیں جو تفریق کر کے بانٹ کر کے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، یہ منصورہ ہے، یہ ناجیہ ہے. اب منصورہ کون ہے اور ناجیہ کون ہے، اس میں وہ نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے اس کے اندر نقطہ سنجی کرتے ہیں، یعنی باریک فرق سلائٹ ڈیفرنس نکال کر کے ان کو باور کراتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کی مدد ہو رہی ہے، ہم تو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، منصور کہاں ہے؟ اب یہ منصور کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لڑائی بھڑائی میں، جنگ و جدال میں سب سے زیادہ مدد ہماری ہوگی، ہم ہی تو لڑتے بھڑتے ہیں، ہم ہی تو جنگ و جدال کرتے ہیں، ہم ہی تو جہاد کرتے ہیں، اس لیے مدد ہم ہی کو حاصل ہوگی. آپ لوگ تو اس راستے سے ہی دور ہیں، تو آپ لوگ طائفہ منصورہ میں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جہاد صرف، اور یہی مسئلہ، اس سے قطع نظر کہ وہ کون سا جہاد کر رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کون سا جہاد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے آپ کو منصور سمجھ رہے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اپنے آپ میں کہ جہاد کہتے کس کو ہیں؟ کیا صرف اور صرف ہتھیاروں کا نام جہاد ہے؟ قتال کا نام جہاد ہے؟ دنیا میں حق کے لیے زبان استعمال ہو تو جہاد ہے، حق کے لیے قلم استعمال ہو تو جہاد ہے، حق کے لیے مال استعمال ہو تو جہاد ہے، حق کے لیے کوئی بھی صلاحیت علم کی عمل کی استعمال ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور یہ جہاد بہت واسٹ بڑا ہے۔ زبان والا جہاد پہلے نمبر پر شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نفس کا جہاد بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی حق کے خلاف باطل دیکھے، اپنی زبان کا استعمال نہ کر سکے، لیکن دل میں کراہت رکھے، یہ طبیعت کی کراہت بھی جہاد ہے۔ شرک کے خلاف ہم نہ بول پائیں کسی موقع پر کسی جگہ، لیکن شرک سے جو دل میں نفرت ہے وہ جہاد ہے کہ نہیں جہاد ہے؟ وہ ہم جہاد کر رہے ہیں، نفس سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور اگر وقت آئے گا تو زبان سے بھی ہم اس کے خلاف تردید کے الفاظ نکالیں گے، قلم کا استعمال کریں گے، میڈیا کا استعمال کریں گے، اسٹیجوں کا، ممبروں کا اور دیگر نشر و اشاعت کے پلیٹ فارموں کا استعمال کر کے ہم حق کی اشاعت کریں گے، باطل کی تردید کریں گے، توحید کا اعلان کریں گے، شرک اور کفر اور نفاق کی تردید کریں گے، اہل باطل کو بے نقاب کریں گے۔ یہ سب جہاد ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر میدانی جہاد، میدانی قتال نہیں ہو رہا ہے اور نہیں ہونے کی پوزیشن ہے اور نہیں ہونے کے اس طرح کے حالات ہیں، تو کیا دنیا سے جہاد ختم ہو گیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق کی زبان کھولنا جہاد ہے۔ ظلم کے خلاف ہے نا، ظلم کے خلاف آدمی آواز اٹھائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بھی کیا ہے؟ افضل الجہاد، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ جاہد المشرکین بانفسکم واموالکم والسنتکم، مشرکوں سے اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جہاد ہے یہ سب، یہ مجلسیں جہاد کی مجلسیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ حق کی نشر و اشاعت اور باطل کی تردید اہل باطل کو کتنی کھلتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے ان کو۔ میرے بھائیوں، تیروں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انہیں جب ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی جاتی ہے۔ نیزوں سے زیادہ گہرا اور کاری زخم لگتا ہے جب ان کی باطل کی تردید کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی جہاد ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نظریہ جو یہ لوگ تفریق کرنے والے لوگ ہیں، کہا نا کہ اپنے آپ کو تھکایا، وقت ضائع کیا، نوجوانوں کے افکار کو منتشر کیا، ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے درمیان فرق ہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور نہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا متہم کیا اور بلا حوالہ ان کی طرف تفریق کی بات کو منسوب کر دیا۔ بلا حوالہ ان کی تفریق کو، ان کی بات کو کیا کر دیا؟ بلا حوالہ منتقل کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ میں فرق کیا ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں، ابن تیمیہ نے فرق کیا ہے، کہیں نہیں کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرق۔ جھوٹی بات ہے، الزام ہے، اتہام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ اپنی کتاب الغرباء الاولون ڈھونڈ کے دیکھنا، نام ملے گا۔ الغرباء الاولون کس کی کتاب ہے؟ سلمان بن فہد العودہ، سلمان بن فہد العودہ۔ اگلے والے ایڈیشن میں ناموں کی سرحد کر دی گئی ہے، کتابوں کی بھی اور کتابوں کے مصنفین کی بھی، تاکہ کم از کم سرسری طور پر نام کا پتہ چل جائے۔ کیا کہا اپنی کتاب الغرباء الاولون میں؟ کیا کہا؟ اس کا یہی بات لکھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے تفریق کے قائل ہیں۔ فرقہ ناجیہ الگ ہے، طائفہ منصورہ الگ ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں اس جھوٹ کی تردید اسی بات سے ہو جاتی ہے جو آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سابقہ قول میں جان لیا۔ ہم لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اس سے پہلے؟ ابھی پڑھا، عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے اور ایسے ہی مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کے حوالے سے،
کہ یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل سنت والجماعت کا ہے. ایک ساتھ میں نام لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہیں. وہ سارے نام ایک ساتھ میں لے رہے ہیں اور آپ الگ الگ بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. آگے کہتے ہیں اور مزید حد سے تجاوز کرتے ہوئے فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کی بات امام ابن باز رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کر دیا. یہ بات آپ یاد رکھیں، اہل باطل کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ سے، کوئی نہ کوئی ایسا وہ وسیلہ پکڑتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے. کامیاب نہ ہو سکے تو شبہہ کم سے کم لوگوں کے اندر، عوام کے اندر پیدا کر سکے. اب میرے بھائیو پوری تاریخ آپ دیکھ جائیں، بڑی بڑی شخصیتیں علم کی خدمت کرنے والی گزری ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سے لے کر کے اخیر تک آج تک، لیکن ایک مشن کے اعتبار سے جن کی خدمات بہت زیادہ وسیع ہیں، ان میں ایک چھوٹی کا نام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اسلام کے شیخ، یعنی جہاں جہاں مسلمان دنیا میں رہتے ہیں سبوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، وہ سب کے استاد ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر ان کا نام لیا جائے گا تو پھر تو بہت جلدی یہ بات لوگ مان لیں گے، اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا. اور موجودہ وقت میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کا نام ہے، اس لیے ان کا نام لے لیا. سوچا اس سے تو کم از کم یہ ہے کہ کامیابی ملے نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ بہر لوگوں کے ذہنوں میں شبہہ تو ضرور پھیل جائے گا. علامہ ابن باز نے فرمایا ہے، بالکل ہوگا، ایسے ہی ہوگا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، پھر کیا کہنا، وہ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ دونوں ناموں کو استعمال کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی کوئی بات کہہ کر کے نکل جائے. آج یہ دور علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، اور حق اور باطل کی تفریق بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور وسائل ہیں اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور حقیقت کی کلئی کھل جاتی ہے، باطل بے نقاب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا، کہتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کی، یہ بات ان کی طرف بھی منسوب کی کہ بھائی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرقہ ناجیہ میں اور طائفہ منصورہ میں فرق کیا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں الگ الگ جماعتوں کے نام ہیں. چنانچہ ایک تقریر کے موقع پر ہے نا، اس سے فرقہ ناجیہ، ایک تقریر کے موقع پر اس سے فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا، یہ انہی کی بات چل رہی ہے، انہی کی بات چل رہی ہے الغرباء الاولون والے ہے نا مصنف کی. الحمدللہ، کیا کہا، جواب کیا دیا، الحمدللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بارے میں میری موافقت فرمائی ہے اور مجھ سے اس سلسلے میں ایک تعلیق لکھنے کا وعدہ بھی کیا ہے. یہ دیکھیے، یعنی یہ بھی کہا کہ ایک تو جو بول رہا ہوں میں کہ فرقہ ناجیہ الگ ہے، طائفہ منصورہ الگ ہے، اس میں شیخ بن باز میرے موافق ہیں، اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم کتاب لکھ کر کے لاؤ، اس کے اوپر میں نوٹ لگاؤں گا کہ ہاں فرقہ ناجیہ الگ ہے اور طائفہ منصورہ الگ ہے. اتنا بڑا، اور یہ بات کیسٹ میں ریکارڈ شدہ ایک تقریر سے ماخوذ ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کی موافقت نہیں فرمائی ہے، جیسا کہ ان سے سوال کیے جانے پر معلوم ہوا. اس نے اپنا سوال جواب نوٹ کر دیا، کہہ دیا کہ میں نے سوال کیا، انہوں نے موافقت کی اور کہا کہ میں نوٹ بھی لگا کے دوں گا کہ ہاں دونوں الگ الگ ہیں. لیکن شیخ بن باز سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ کیا آپ فرقہ ناجیہ کو طائفہ منصورہ کو الگ الگ سمجھتے ہیں، تو شیخ بن باز نے کیا جواب دیا. دیکھیے، کہتے ہیں سائل نے پوچھا کیا آپ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. سماحت الشیخ نے جواب دیا طائفہ منصورہ ہی فرقہ ناجیہ ہے. دیکھا، طائفہ منصورہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، دونوں ایک ہی ہیں، وہی اہل سنت والجماعت ہیں، وہی سلفی ہیں. ایک دم صراحت کے ساتھ سوال کرنے والا نے کہا فلاں شخص کا کہنا ہے، یعنی وہی ہے نا الغرباء الاولون والے کا کہنا ہے کہ آپ نے دونوں میں تفریق پر اس کی موافقت فرمائی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے نا
سچائیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے تفریق پر موافقت کی ہے؟ وہ الگ الگ کہتے ہیں، تو کیا آپ نے بھی الگ الگ کہنے پر موافقت کی ہے؟ شیخ بن باز نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اسے وہم ہوا ہوگا یا وہ غلط کہہ رہا ہے، اسے وہم ہوا ہوگا یا وہ غلط کہہ رہا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ یہ یہاں پر یہ مضمون کمپلیٹ ہوا، اس سوال کا جواب سوال نمبر 41 اور اس کا جواب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے صفاتی نام ہیں، اہل الحدیث ہے، الغرباء ہے، اہل السنت والجماعت ہے، الجماعت ہے، الفرقۃ الناجیہ ہے، الطائفۃ المنصورہ ہے، اہل الاثر ہے، اہل الحدیث ہے، یہ سارے کے سارے نام، السلفیون ہیں، یہ سارے کے سارے نام انہی کے ہیں، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آج اس طرح سے باور کراتے ہیں، ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث میں کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ اہل حدیث کہنے والے کو خود اپنے آپ میں اندر بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سارے نام تو لیتے ہی ہیں کبھی، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آج یہ اس کے اندر ایک فرقہ جامی ہے، اس کے اندر ایک فرقہ ثنائی ہے، اس کے اندر ایک فرقہ آروی ہے، اس کے اندر ایک فرقہ مدخلی ہے۔ میرے بھائی کیوں بلا وجہ کی بات کرتے ہو؟ ہم تقلید کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، آپ کیوں شخصیتوں سے ہمیں جوڑنا چاہتے ہو؟ ہم اصول اور منہج سے وابستہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کی اندھی تقلید کرنے کے قائل ہے ہی نہیں، ہمارا اصول ہی نہیں۔ ہم امت کے علماء کے علم سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے فتووں سے، ان کی شروحات سے، ان کی وضاحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں علمی، لیکن آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید کرنا ہم حلال ہی نہیں سمجھتے۔ تقلید تو آپ کے ہیں، آپ شخصیتوں کے پیچھے چلتے ہو، تو آپ تقلید والی بات اہل الحدیث کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ ہم تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف آپ ہمیں غیر مقلد بھی کہتے ہو اور اس کے بعد شخصیتوں سے جوڑنے کی بھی بات کرتے ہو، عجیب و غریب تضاد ہے یہ۔ تو تقلید ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم اہل علم سے، سلف سے لے کر خلف تک، قدیم جدید سارے علماء کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں، ہم اس بات کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں۔ قرآن و سنت سلف امت کے منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس راستے پر چل رہا ہے، جو اس علم کی خدمت کر رہا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پورے طور پر۔ منحرفین جو ہیں، جن کے عقائد باطل ہیں، جن کے نظریات باطل ہیں، جن کا منہج باطل ہے، ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے، ان کی بدعات والی باتوں کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمارا منہج ہمارے اسلاف کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے اسلاف بھی باطل پرستوں سے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سننے سے سختی سے نفرت دلایا کرتے تھے، اس لیے آج بھی ہم اسی منہج پر قائم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تفریق سے جو امت میں تفریق کرنے کا سبب ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو علم کے اصولوں کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔